اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زلزال یہ مدنی صورت اس کو انہوں نے کہا ہے، مکی صورت ہے، مدنی صورت نہیں ہے، یہ مکی صورت ہے۔ یہ ساری صورتیں جو ہے نا، ہاں لیکن یہ مدنی مدنی صورت بتا رہا ہے اس کو، ہاں تھوڑا سا تضاد ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ مدنی ہے یا مکی ہے، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہمارا اس سے وہ نہیں ہے۔ ہمارا تو صرف یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے اور ہمارے لیے کیا حکم ہے اس صورت۔ تو اگر ہم نے اس کے مطالبے کو پورا کر دیا تو سمجھ لو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جس وقت زلزلت ہلا دیا جائے گا، زلزلے کے ذریعے ہلا دیا جائے گا، یعنی پوری زمین جو ہے اس کو اس انداز میں ہلایا جائے گا کہ کوئی چیز اپنی جگہ برقرار نہیں رہ سکی۔ زلزالہ زلزلے کے ذریعے، تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت زلزلہ آتا ہے زمین کے اوپر تو پھر جو مضبوط قسم کی عمارتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی ہلتی اپنی جگہ پر ہی ہوتی ہیں، لیکن ہلتی ہیں۔ تو جب جیسے آیا زلزلہ تو وہ اوپر جو اوور ہیڈ ٹینک بنا ہوا تھا، جب وہ آیا تو اس کے پانی جو ہے چھلک کے باہر آیا۔ تو یہ اس طریقے سے جب زمین کو ہلایا جاتا ہے تو یہ کہیں کہیں ہے، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں ان کی امتوں کو جو عذاب دیا گیا تو انفرادی طور پر عذاب دیا گیا اس امت کو، باقی دنیا کے اندر انسان اور انسانیت قائم رہی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے، اور اس کو جو بھی یعنی اختتام ہوگا، جو بھی حساب کتاب کے لیے ان کو کھڑا کیا جائے گا، تو وہ دن ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پر پھر کوئی انسان باقی بچے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جو ہے اس وقت سے اور قیامت جس دن قائم ہوگی اس وقت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے زمین کے اوپر آئیں گے وہ سارے کے سارے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں گے، چاہے وہ ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوں، کسی بھی طریقہ کار کے پیروکار ہوں، لیکن امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی وہ آخرت کے اندر۔ تو جس وقت یہ جو تذکرہ کیا جا رہا ہے نا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ زلزلے آتے ہیں، یورپ کے اندر بھی آتے ہیں، یہاں پر بھی آتے ہیں، اور ہمارے ابھی ایک بڑا زبردست قسم کا زلزلہ آیا تھا ناردرن ایریا کے اندر جس میں جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ تو یہ اسی طریقے سے ہے اللہ کا عذاب، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اس میں فرمایا ہے الف لام میم سجدہ کے اندر کہ ہم جو ہے ان کو چھوٹا چھوٹا عذاب دے کے جو ہے وہ اس بات کے لیے مجبور کریں گے کہ ہماری طرف رجوع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت انسان سے اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قیمت پر جو ہے انسان کو اپنی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، بہت آسانی سے، بہت احسن طریقے سے 30 سپارے قرآن کے اندر ہے جو کہ سمجھایا، ایک جگہ نہیں سمجھایا بلکہ مسلسل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمجھاتے جا رہے ہیں کہ دیکھو اگر فرما برداری کی تو یہ ہے اور نافرمانی کی تو یہ ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جب جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر زلزلے کا، وہ زلزلہ ایسا ہوگا کہ دنیا کا کوئی حصہ اس سے محفوظ نہیں ہوگا، پوری زمین جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے بنائی ہوئی وہ ساری کی ساری زمین جو ہے اس زلزلے سے ہل جائے گی۔ اور دوسرے پھر جب یہ زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا، وہ اخرجت اور نکال پھینکے گی ارض زمین اسقالہ اپنا وزن جو بھی کچھ ان کے اندر ہے۔ انسان کو اتنی فرصت نہیں ہے دنیا سے کہ وہ تھوڑا سا اس بات پہ جو ہے وہ تدبر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے نا یہ ایسے ہی نہیں بنائی ہے، اور اس کے اندر ہر ایک جو ہے چیز اللہ کی ہر تخلیق جو ہے وہ ایک مستقل کتاب ہے، ایک پورا درس گاہ ہے۔ زمین اب آپ دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نکال دے گی اس دن جس دن زلزلہ آئے گا، وہ زمین جو ہے اپنا سارا وزن نکال دے گی۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دن کے اندر بنایا، 2 دن میں آسمان بنایا، 2 دن میں زمین بنائی، اور 2 دن کے اندر اس میں جتنی بھی مخلوق ہم نے پیدا کرنی تھی سب کا رزق ہم نے اس کے اندر رکھ دیا، اور وہ ضرورت کے مطابق جیسے اسٹور ہوتا ہے ایک بنا دیا، ایک اسٹور بڑا اور اس کے اندر ضرورت کی سر چیزیں رکھ دی، اب ریکویزیشن جاری ہے اور جتنی ضرورت ہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم آسمان سے تمہارا رزق اتارتے ہیں،
تو آسمان سے تو نہ کبھی ہم نے چاول اترتے ہوئے دیکھے، نہ کبھی گندم اترتے ہوئے دیکھے، کوئی چیز ایسا آسمان سے نہیں اترتی۔ آسمان سے رزق اترتا ہے وہ کس صورت میں؟ بارش کے قطروں کی صورت میں۔ یہ ریکویزیشن ہوتی ہے بالکل اس طریقے سے بارش کے قطرے کی، تو نا زمین سے اتنے فروٹ پیدا کرنے، اتنی گندم پیدا کرنی ہے، اتنے جو ہے جانوروں کے لیے پیدا کرنا ہے، اتنا انسانوں کے لیے پیدا کرنا، وہ ریکویزیشن کے مطابق جو ہے زمین اپنے اندر سے وہ چیزیں نکال دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فصل جو ہے اتنی فراوانی سے ہوتی ہے کہ بازار کے اندر جو ہے بڑے سستے داموں بک رہی ہوتی ہے، اور کبھی فصل ایسی ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ دیکھتا ہی نہیں ہے، غریب آدمی تو پہنچ ہی نہیں سکتا کہ فصل ختم بھی ہو جاتی ہے۔ فروٹ ہے، دوسری چیزیں ہیں، اور کبھی کبھی یہ جو دنیا کے اندر جو ہے وہ گندم کا انقلاب آتا ہے اور وہ گندم کی پیداوار رک جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس وقت بھی انسان زمین کے جو حکم ہوتا ہے اتنا وہ نکال دیا تھا۔ تو اخرجت الارض اثقالها۔ اب اسی طریقے سے ایک بات اور بھی ہے، ایک تو اسٹور یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا رزق رکھا۔ آپ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر جو ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے اور اس سے مرنے تک اس کی ہر ضرورت اس زمین سے پیدا ہو رہی ہے، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے اسے کہ جو اس زمین کے علاوہ کہیں سے مل جائے، ہر چیز اس کو۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان آدم علیہ السلام سے لے کے اور اب تک اور اب سے قیامت تک جتنے بھی انسان زمین کے اوپر مریں گے وہ سارے زمین کے اندر جانے، چاہے کسی بھی صورت میں جائیں، وہ سمندر کے اندر گیا، دریا کے اندر گیا، یا زمین کے اوپر پڑا رہا، لیکن وہ زمین کا ہی رہا نا، زمین نے ایکسیپٹ کیا نا اسے۔ تو یہ بھی تو اسٹور ہے ایک جس کے اندر انسانوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی تو دیکھو نا آپ کہ وہ تو گندم پیدا کرنے کے لیے تمہارے کھانے کے لیے تو اسٹور ہے ہی ہے، لیکن تمہارے پاس جمع کرنے کا تم یعنی یہ تمہارا جو جسم ہے اس کو جمع کرنے کا بھی تو اسٹور یہی ہے، یہی اسٹور جمع کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ وہ تو ایک ڈانٹ ہوگی جو اس سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے اور ہماری طرف دوڑ لگائیں گے پھر یہ آخرت کے اندر زمین میں سے۔ تو زمین جو ہے وہ کون سا بوجھ نکال دے گی؟ یہ جو انسان اس کے اندر جمع ہو رہا ہے نا، یہ سارے کے سارے، کیونکہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر چیزیں رکھنی ہیں، جتنے بھی خزانے رکھے ہیں وہ تو انسان کے لیے رکھے ہیں، اور قیامت سے پہلے سارا رزق اور سارے خزانے باہر آ چکے ہوں گے، زمین کے اندر کچھ نہیں ہوگا۔ زمین کا وزن جو ہے وہ انسان ہوں گے، یہی انسان جو آدم علیہ السلام سے لے کے اور اب تک زمین نے قبول کیا ہے سارے کے سارے۔ یہ کیوں قبول کر لیتی ہے زمین؟ یہ اللہ کا حکم ہے نا کہ وہ اس کو قبول کر لیتی ہے، مردے کو بھی قبول کر لیتی ہے، زندہ کو بھی قبول کرتی ہے۔ وہ اس کے اوپر گناہ کر رہا ہوتا ہے پھر بھی قبول کر رہی ہوتی ہے، وہ نیکی کر رہا ہوتا ہے پھر بھی قبول کر رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جو وزن وہ جو نکال دے گی زمین، جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس دن نکالے گی، تو وہ کون سے؟ وہ انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جمع کیا ہوا۔ وقال الانسان ما لها، اور جب وہ انسان نکلے گا تو وہ کہے گا یہ کیا ہو گیا؟ وقال، اور کہے گا انسان، ما لها، یہ کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے اس زمین کو حکم دیں گے، اور اس زمین کے اوپر جتنے بھی معاملات ہوئے ہوں گے ہر انسان کے انفرادی معاملات کو بھی وہ بیان کرے گی کہ باری تعالیٰ اس نے زمین کے اوپر جو ہے یہ گناہ کیے تھے، اس نے زمین کے اوپر یہ تیری فرما برداریاں کی تھی۔ اب آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے نا وہاں تک پہنچنا بڑا مشکل ہے، اور اس کی رحمت تک جو ہے نا وہ رسائی انسان کی بڑی مشکل ہے۔ آپ گھر سے نکلے نماز کے لیے، مسجد کی طرف آ رہے ہیں، فاصلہ ہے، اور آپ راستے کے اندر جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں یا کوئی اور ذکر اللہ کا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، زمین، پھر اس کے بعد درخت ہے، پھر اس کے بعد پتھر پڑے ہیں، جو بھی چیز بیچ کے اندر ہے وہ ساری آخرت کے اندر شہادت دے گی کہ یہاں سے نماز پڑھنے جاتا تھا تو وہ دیتا ہو جاتا، ہر چیز شہادت دے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ آپ زمین کے اوپر چل رہا ہو، آپ یہاں سے شہر تک گئے اور شہر تک گئے اور یعنی سارے راستے جو ہے آپ درود شریف پڑھتے گئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گئے، تو جتنی بھی چیزیں زمین کے اوپر ہیں وہ ساری کی ساری گواہی دیں گی کہ اللہ نے یہ جو ہے نا وہ جب گزرتا تھا میرے سامنے تو میں نے خود سنا کہ یہ تیرا ذکر کرتا ہوا جاتا تھا۔ تو اسی طریقے سے زمین جو ہے نا وہ تمام چیزوں کو کہے گی کہ یہ تیرا ذکر کرتا تھا، یہ تیرا فرما بردار تھا، یہ تیری بڑائی بیان کرتا تھا، اور یہ تیرے احکامات کے خلاف کام کرتا تھا، اس نے یہ کام تیرے احکامات۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن جب حکم دیں گے تو زمین اسی طریقے سے بول رہی ہوگی جس طریقے سے انسان بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو گویائی عطا فرمائیں گے، اور وہ اپنی تمام خبریں اچھی اور بری دونوں خبریں جو ہیں وہ بیان کریں گی۔ بے انا، بسبب اس کے، رب کا، تیرے رب کا، اوہا لہا، اس کو یہ حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو حکم کریں گے کہ تو بیان کر۔
یوم اذن اس دن یصدر الناس، یوم اذن اس دن یصدر حاضر کیے جائیں گے، حاضر ہوں گے ناس و انسان اشتاتا، گروہ در گروہ انسان جو ہے وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ آخرت کے اندر کیا ہے کہ 8 فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے زمین کے اوپر لے کے آئیں گے آسمان سے، اور یہاں پر آ کے جو صف بندی ہوگی اس کے اندر فرشتے تمام صف بندی ہوگی، جو ہم نے قرآن کے اندر پڑھا ہے کہ صف لگا کے کھڑے ہوں گے سارے فرشتے، اور جبرائیل علیہ السلام کی سرکردگی کے اندر وہ سردار ہوں گے اور وہ صف بندی فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا عرش آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے سیدھی طرف جو آدمی ہوں گے وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، اور الٹی طرف وہ ہوں گے کہ جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں۔ قرآن کے اندر الف لام میم سے والناس تک جو ہے صرف 2 گروہ جو ہے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، 2 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک جہنم کا اور ایک جنت کا۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے یعنی اللہ کی فرمانبرداری کی وہ جو ہے وہ جنت میں جانے والے ہیں، ان کے لیے جو انعامات ہیں وہ بھی بیان کیے، اور جو لوگ نافرمانی کرنے والے ہیں ان کو جو عذاب دیا جائے گا، ان کو جو کچھ وہاں پر میسر ہوگا وہ اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کھانے کے لیے صرف 2 چیزیں زری اور زقوم، اور پینے کے لیے 2 چیزیں حمیم اور غلسین، گرم پانی اور پیپ اور خون، یہ 4 چیزیں، اس کے علاوہ آگ، اس کے علاوہ توق، اس کے علاوہ زنجیر، بس یہ چیزیں جو ہے نا وہاں پر، اور پتھر جو کہ آگ کے ساتھ شامل ہو کے اور آگ کو ایبزارب کریں گے اور پھر وہ انسان کو تکلیف دیں گے۔ تو اس دن جو ہے انسان گروہ در گروہ جو ہے وہ آئیں گے، کس کے لیے؟ لیروا اعمالہم، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ انہوں نے دنیا کے اندر کیا اعمال کیے تھے اور کیا بھیجا۔ بار بار جو ہے قرآن کے اندر یہ کہا جاتا ہے وما تقدموا وآخر، کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑ کے آیا۔ اب ہم تو اس قدر دنیا کے اندر مست ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں، اور اس کا جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی تو ہمارا کیا حشر ہوگا، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، اور نہ کوئی دلانے کی کوشش کرتا توجہ۔ ایک بڑی جو ہے وہ آسان بات کہہ دی ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، اور میں نے جو قرآن کا مطالعہ کیا الف لام میم سے والناس تک، تو میں نے کہیں پر بھی یہ نہیں دیکھا کہ الذین آمنوا لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، الذین آمنوا وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ان کے لیے جنتیں ہیں جہاں پر نہریں بہتی ہیں۔ یہ میں نے کہیں پر نہیں دیکھا الف لام میم سے والناس تک۔ میں نے کیا دیکھا ہے؟ الذین الذین آمنوا عاملوا الصالحات، جس نے عمل صالح کیا۔ اگر یہ صرف ایسا ہی ہوتا کہ بھائی کلمہ پڑھ لے جنت میں چلا جائے گا تو عرب کا کوئی بھی آدمی مخالفت نہیں کرتا، مشرکین میں سے اب کہتا کہ ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، باقی زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں۔ تو صرف کلمہ پڑھنا جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ جنت میں چلا جائے گا۔ آپ کے جو حکمران ہیں آج، جو سرکاری ملازم ہیں، آپ کے سرکاری حاکم ہیں، ان کا حال آپ نے دیکھا کہ وہ بغیر رشوت کے، بغیر حرام خوری کے کوئی بات ہی کرتے نہیں ہے کسی سے، کسی کا کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھنے کے بعد جنت میں جانے کا لائق ہے؟ اور ایک آدمی ایسا کہ جس نے ساری زندگی تکلیف اٹھائی، اللہ کے احکامات کی پابندی کی، اور وہ آدمی جو ہے وہ بھی جنت میں چلا جائے اور وہ بھی جنت میں چلا جائے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کے اندر کہا ہے کہ یہ کیسا حکم کرتے ہیں کہ گناہ گار اور نیکوکار ہمارے لیے دونوں برابر کر دیتے ہیں یہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن جو ہے ہر انسان جو ہے گروہ در گروہ جو ہے وہ کہاں پر آئیں گے؟ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اور وہ دیکھیں گے یہ اپنے اعمال۔ اور وہ کس صورت میں دیکھیں گے اعمال اپنے؟ وہ لکھا ہوا تخت نہیں ہوگا کوئی، بلکہ وہ جو اعمال نامہ اس کو دیا جائے گا نا کہ یہ لے بھائی، یہ لکھے ہوئے اعمال ہوں گے نا اس کے اندر، وہ جو دیا جائے گا اس کے اندر وہ اپنے اعمال دیکھیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فَمَن پس جو شخص عمل کرتا ہے یا عمل کیا ہے، مثقال ذرۃ ذرہ برابر بھی خیر، جس نے ذرہ برابر بھی خیر کا کوئی عمل کیا ہے وہ دیکھ لے گا۔ فمن یعمل، دیکھ لے گا، وہ آگاہ ہو جائے گا اپنے اس عمل سے۔ ومن یعمل، اور جس شخص نے کیا ہوگا کوئی عمل، مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا اس نے۔ شر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کو توڑا ہوگا،
اب جو مثال کے طور پر آدمی جو ہے وہ شیطان کے جو کام کرتا ہے، جیسے سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ جو صبح سے شام تک کوئی تو میرے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ مجھے صراط مستقیم عطا کر دے، صراط مستقیم ادا کر دے، تو صراط مستقیم ہے کیا؟ صرف ایک جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ وضاحت کر دی اس کی کہ اے بنی آدم، کیا ہم نے تجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تیرا کھلا دشمن ہے، اس کی پیروی مت کریو اور میری ہی فرما برداری کریو، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو یہاں پر دو طاقتیں جو ہے نا، ایک طاقت تو وہ ہے جو ابدی ہے، اور ایک طاقت وہ ہے جس کا اس نے حکم دیا ہے۔ جیسے جو آخری وقت کے اندر جو جب آئے گا دجال آئے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی یعنی سہولت دی بھی ہوگی کہ وہ کہے گا بارش ہونے کی تو بارش ہو جائے گی، وہ زمین سے غلہ اگانے کی کہے گا غلہ اگ جائے گا، وہ کہے گا اس کو آگ لگا دو تو آگ لگ جائے گی، وہ کہے گا آدمی مر جائے تو مر جائے گا، آدمی کو زندہ ہو جائے تو زندہ، یعنی یہ ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا۔ جس طریقے سے اپنے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، اور یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کو زندہ کر کے پھر کہتے تھے جا بھائی تو گھومتا پھر، نہیں، صرف زندہ کرنے کا جو اختیار ان کو یہ تھا کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اس کو زندہ کر سکتا ہوں تو وہ زندہ کر دیتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد وہ واپس جو ہے مر جاتا تھا۔ وہ بات کرے گا باقاعدہ آپ سے، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ وہ چلنا پھرنا شروع کر دے گا اور باقاعدہ زندگی گزارنا، نہیں، وہ تو زندگی تو اس کی پوری ہو گئی، اور یہ تو لکھ کے دیا ہوا ہے کہ جب زندگی پوری ہو جائے تو ایک لمحہ بھی جو ہے نا نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے نا تو پھر اس کے بعد اتنی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ برابر والے سے بیٹھے ہوئے سے کہتے کہ یار میں جا رہا ہوں، نہیں، وہ تو جب ٹائم ہو گیا تو پھر ختم ہے انسان۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سورہ کے اندر جو ہے نا ایک تو آخرت کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ پیش کیا انسان کے سامنے کہ جس وقت قیامت قائم ہوگی، اور یہ قیامت کا وہ مرحلہ ہے کہ جو آخری مرحلہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سور جو ہے 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو کائنات کے اندر کوئی چیز سالم نہیں رہے گی، ہر چیز جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، تمام نظام جتنا بھی ہے آسمان کا زمین کا یہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سب تباہ ہو جائیں گی، اور کوئی انسان باقی نہیں بچے گا، کوئی مخلوق باقی نہیں بچے گی، انسان ہی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے فرشتوں کے اندر سے بھی جو فرشتے اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ بچیں گے، باقی فرشتے جو ہیں وہ بھی ان کو بھی موت آ جائے گی۔ لیکن اس کے بعد جو دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جس وقت کے یہ معاملات پیش آئیں گے، اس کا جو ہے وقت کا تعین کوئی نہیں ہے کہ وہ 1 سال ہوگا، 1 مہینہ ہوگا، 1000 سال ہوگا، 10,000 سال ہوں گے، کتنے سال ہوگا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے دوبارہ سور پھونکو اور ان کو کھڑا کرو۔ پہلی مرتبہ تو ساری ہستیاں جتنی بھی ہیں سب ختم ہو جائیں گی، پھر دوسری مرتبہ جب کھڑا کرنا ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے، اور وہ ڈانٹ یعنی ایک سور جو ہے وہ ایک چینخ ہوگی، جس کے بعد جو ہے زمین کے اندر جتنے بھی انسان ہیں زمین ان کو باہر نکال دے گی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروانے جو نکلتے ہیں زمین کے اندر سے نا، وہ اندھیرے کے اندر رہنے والے عادی ہوتے ہیں اور وہ روشنی سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں، پھر جب وہ روشنی کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوگا کہ جہاں عرش اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوگا، جہاں پر عرش کو آنا ہوگا وہ جگہ روشن ہوگی، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت نہ چاند ہوگا، نہ سورج ہوگا، نہ ہوا ہوگی، نہ بادل ہوں گے، کوئی بھی چیز تو نہیں ہوگی نا، اندھیرا ہی ہوگا سارا۔ تو زمین کو روشن کر دیا جائے گا اللہ کے نور سے، اور جب وہ روشنی ہوگی تو پھر سارے انسان جو ہے وہ ایسے ہی نکل کے بھاگیں گے اس کی طرف جس طریقے سے پروانے بھاگتے ہیں روشنی کی طرف، اور وہاں پر جا کے جمع ہو جائیں گے، اور جس کا جو مقام ہوگا وہ خود بخود اپنے مقام پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ وہاں پر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تو ادھر کھڑا ہو، تو ادھر کھڑا ہو، وہ خود بخود ہی اپنے مقام پر جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ جو فرما بردار ہوگا وہ سیدھی طرف، اور جو نافرمان ہوگا الٹی طرف۔ لیکن ایک وہ کیٹیگری ہے جس کی ہم نے کبھی تصور ہی نہیں کیا، جس کی طرف جانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں، نعمتیں جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی نا تو اس کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کوشش کرنے والوں کو، خواہش کرنے والوں کو، آرزو کرنے والوں کو، محنت کرنے والوں کو چاہیے کہ اس چیزوں کے لیے محنت کریں جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ ہم جو نعمتیں بیان کر رہے ہیں دنیا کی نعمتوں کے صبح سے شام تک اسی کے چکر میں لگا رہتا ہے، ان نعمتوں کی جد و جہد نہیں کر رہا جن نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان نعمتوں کے لیے محنت کر، یہاں تو تجھے جتنی ضرورت ہے اتنا کما لے، کھا لے، لیکن تو صبح سے جب سے اٹھتا ہے اور جب سوتا ہے جب تک 24 گھنٹے اسی میں لگا رہا، زیادہ سے زیادہ اپنا مال بڑھا۔
تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ معاملات پیش کیے ہیں جو دوسرا سور پھونکنے کے بعد جو ہے وہ معاملات ہوں گے. اور ہمارے لیے جو ہے اس کے اندر کیا حکم ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یہ تو بالکل، یہ تو واضح ہے، یہ تو ہر ایک کی سمجھ میں آ رہا ہے. اس میں اس کے علاوہ کوئی چیز اور آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو ہماری سورہ اذا زلزلت الارض، اس میں جو ہے نا قیامت کا ایک نقشہ بھی پیش کیا. بالکل 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 اذا زلزلت الارض، بالکل بالکل یہ جو ہے نا شروعات میں جو ہے نا، اور اس کے بعد ظاہر بات ہے جب قیامت کا نقشہ قائم ہو گیا تو اس کے بعد اعمال کا بھی نقشہ پیش کیا گیا. ہاں ہر بالکل چیز جو ہے نا ہماری جو ہے نا پیش کی جائے گی. بالکل بالکل. چاہے ہم نے جو ہے نا کتنی بھی جو ہے نا چھوٹی نیکی کی ہو، کتنی بھی بڑی نیکی کی ہو، کتنا بھی برا چھوٹا عمل کیا ہو، تو یہ مختصر سی صورت میں مطلب قیامت کو جو ہے نا پورا جو ہے نا پیش کیا گیا ہے کہ کیسے قائم ہوگی، پھر کیسے آپ جو ہے نا ہوگے اور کیسے آپ کی پیشی ہوگی، اس میں کیا کیا مطلب ہے. آپ مطلب ایک چھوٹی سی کو جو ہے نا ہاں ہاں، سب سے بڑا جو ہمارے لیے، ہاں جو ہمارے لیے اس کے اندر سبق ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملات تو سارے کے سارے ہونے ہیں، اس کے اندر کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن ہم نے کیا، ہمیں اس سورہ سے کیا یعنی سبق لینا ہے؟ ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ وہ اعمال نامہ جو پیش کیا جائے گا اس کے اندر کم سے کم برائیاں ہوں، کم سے کم نافرمانیاں ہوں، اور جو ہم سے نافرمانیاں ہوتی جائیں، الف لام میم سے والناس تک اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی نافرمانیوں کا ذکر کیا اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ اگر اس نے معافی مانگ لی تو ہم معاف کر دیں. تو بالکل وہ تو صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے، اس کا تو کوئی یعنی پوچھنے والا کوئی بھائی. اور اللہ تعالیٰ جب کسی کے گناہ کو معاف کرتے ہیں نا تو پھر کس انداز میں معاف کرتے ہیں کہ وہ فرشتہ جس نے لکھا تھا بیٹا وہ چیز گھر سے لے لینا، ٹھیک ہے؟ اللہ اس کو بچی کو دے دو، یہ لو، آ جاؤ آپ، آ جاؤ، یہ لو بچی. یہ سپارہ پڑھ کے آتے ہیں نا تو یہاں سے ٹافی لیتے ہوئے جاتے ہیں، آپ کی ٹافی وہ یہاں سے گھر سے لے لیں. تو ایک تو یہ کوشش کریں ہم کہ یہ اعمال نامہ جو ہے ہمارا آخرت کے اندر جو ہے نا، جو کچھ ہم سے گناہ ہو گئے، اگر ہم موت کے فرشتے کے آنے سے پہلے اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں تو پھر اس کا کیا انداز ہوتا ہے معاف کرنے کا. اگر آپ نے 99 دفعہ معافی مانگ لی ہے اور آپ نے پھر وہی گناہ کر لیا اور پھر 100ویں دفعہ جب آؤ گے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ تو 99 دفعہ پہلے تو ہم نے تجھے معاف کر دیا تھا پھر تو آ گیا. نہیں، جتنی دفعہ آپ جاؤ گے اتنی دفعہ معاف. لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کو روٹین ہی بنا لیں اپنا. ایک تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے آپ سے زیادہ آپ کے گناہوں سے کوئی آگے نہیں ہے ماں سوائے اللہ کے. یا تو اللہ آگے آگاہ ہے آپ کے گناہوں سے، یا آپ خود آگاہ ہے کہ میں نے کہاں کیا کیا. آپ کوشش کرو کہ آخرت سے یہ اعمال نامہ پیش ہونے سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے. اور دوسرا، چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی عمل ہو نا تو اس کو آپ اس انداز میں نظر انداز کر دیں کہ یار چلو چھوڑو یار. مثال کے طور پر آپ مسجد کے اندر آ گئے 10 منٹ پہلے، تو آپ مسجد کے اندر بیٹھ کے موبائل کھول لیا، وہی دیکھنے لگ گئے. آپ 2 رکعت نماز بھی تو پڑھ سکتے ہو نا. یہ چھوٹا سا عمل ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اجر کے اندر کتنا اضافہ کر دے گا کہ میری رضا کے لیے اس نے نماز پڑھی ہے، اس کو دیو اجر. تو وہ چھوٹا سا عمل ہے، آخرت کے اندر وہ جو ہے نا بڑا کام آئے گا. تو 2 چیزیں ہمیں جو ہے نا وہ اس میں سبق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس وقت جب یہ سارے معاملات ہوں گے، اس وقت جو تیرا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، یہ تجھے جو دیکھنا پڑے گا، اس کے لیے کوشش کر لے دنیا کے اندر کہ کسی طریقے سے جو تو نے کر لیا ہے، اول تو کوشش کر کے تیرے سے کوئی گناہ ہونا. اور اس آیت کے بعد، اس سورہ کے بعد جو ہے نا آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کوشش کرو کہ کوئی بھی کام ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو جائے، کیونکہ وہ اس میں لکھا جائے گا میرے. اور جس کو یہ فکر ہو کہ میرے اعمال نامے کے اندر یہ لکھا جائے گا، یا اس کو یقین ہو کہ ہاں یہ لکھا جائے گا، تو پھر وہ کوشش کرے گا بچنے کی. لیکن شیطان غالب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے دین کے اندر، جیسے سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے تمہارے لیے، بہت آسانی ہم نے کی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اصحابہ کرام سے فرمایا کہ میں جو دین تمہارے پاس پیش کر رہا ہوں
اگر تم نے اس میں 1% بھی کمی کی تو آخرت میں تمہاری مغفرت کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. تم نے 100% اس کے اوپر پابندی کرنی. لیکن میری امت کے اندر ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ اگر انہوں نے میرے احکامات پر 1% بھی عمل کیا تو میں ان کی ضمانت دیتا ہوں مغفرت. وہ اس لیے ہمارے سے 1% بھی نہیں ہو رہا. وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ اکرام نے پوچھا رسول اللہ یہ کیوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے دیکھ رہا ہو کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، وحی آ رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بھی دیکھ رہا ہوں، قرآن نازل ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوں. یہ تمام چیزیں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، لیکن ان لوگوں نے یہ تمام چیزیں نہیں دیکھی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے اوپر یقین رکھ رہے ہوں گے. تو اصل پرابلم کہاں ہے، یعنی اصل چیز جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کہاں ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے نہیں دیکھی، یہ تو صرف بیان کی جا رہی ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو بھی نہیں دیکھا جس نے یہ یعنی تمام چیزیں پیش کی ہیں، یعنی اللہ کے رسول کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، اس وحی کو بھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے اوپر یقین کر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم نے دن کے اندر اپنا ایک بھی برا عمل بچا لیا اور ایک بھی چھوٹے سے چھوٹا اچھا عمل کر لیا تو آخرت کے اندر ہم فائدے مند رہیں گے. یہ سبق ہمیں دے رہا ہے، یہ سوچ کے، یہ یقین کے ساتھ کہ یہ ایک دن جو ہے مجھے کھڑے ہو کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یعنی عذاب سے بچنے کے لیے. اور یہ بھی سر توفیق ہوتی ہے تو وہی لوگ کرتے ہیں، میں نے دیکھا. اب توفیق کیا ہے، سب سے بڑی چیز ہے کہ توفیق جو ہے نا وہ کیا ہے. توفیق جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس پر ہم یعنی جس کو ہم چاہتے ہیں وہ ہدایت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہم گمراہی کی طرف دھکیل دیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے نہیں، اس کی خواہش کے مطابق ہوتا ہے. اب توفیق یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں یہ کام کروں، کسی مجبور کی مدد کرنی ہے، آپ نے، آپ کا خیال ہے بالکل، اور آپ کے پاس مال بھی ہے. توفیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر یہ ڈال دے گا کہ یہ مال اگر تو خرچ کرے گا تو تجھے نقصان نہیں ہوگا، یہ مال خرچ کرے گا تو تیرے مال میں کمی نہیں آئے گی، یہ مال خرچ کرے گا تو تجھے فائدہ ہوگا. یہ چیزیں آپ کے دل کے اندر ڈال دے گا. اور اگر توفیق نہیں دینی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ یار یہ اتنی بڑی رقم میں خرچ کر دوں گا تو پھر کیا ہوگا، یار اتنا مال میں کمی آ جائے گی یار. یہ دوسری صورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو ہم چاہتے ہیں ہدایت کی طرف بلا لیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں گمراہی کی طرف جانے کی اجازت دے دیتے ہیں یا دھکیل دیتے ہیں اس کو گمراہی کی طرف. تو وہ بات اس کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے جو مشکل ہے. مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر رہا ہے. کسی کے لیے میں، آپ کا کوئی کام ہے، میں اپنے گھر سے نکل کے جا رہا ہوں آپ کے کام کے لیے، تکلیف اٹھا رہا ہوں. میں صبح اپنی نیند خراب کر کے، نیند چھوڑ کے جو ہے وہ مسجد کے اندر آ رہا ہوں. رات کو 2 بجے میں شادی کے اندر سے آیا اور پھر اس کے بعد 4 بجے سویا اور 4:30 بجے 5 بجے پھر اذان کے لیے اذان ہو گئی تو پھر میں اس کے لیے اٹھ کے آ رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. یہ تکلیف اٹھا رہا ہوں اور یہ تکلیف میرے لیے اتنی آسان ہو گئی کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھو کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے نماز پڑھنا جو ہے نا وہ ایک پہاڑ ہے. تو جس کے لیے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ آسان نہیں ہے، بڑی مشقت والا کام ہے. لیکن ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے آسان ہے، جن کو اس بات کا خوف ہے. تو توفیق یہی ہے کہ اگر آپ کے دل میں خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکی کی طرف جانے کی آپ کو ہمت دے دیں گے، آپ کے دل کے اندر جو ہے نا اس کی گنجائش پیدا کر دیں گے. اور اگر آپ کے دل میں برائی کی طرف جانے کی ہے تو برائی کی طرف چلیں گے. میں یہی سوال کر رہا ہوں، وہ خواہش جو آتی ہے انسان ایک پائے برد ہوتی ہے، آپ نے دیکھا نہیں وہ نہیں دیکھیں، میں بتاؤں نا، بہت سے ایسے ہوتے ہیں بچے جو بڑے ہوتے ہیں شروع سے صحیح چل رہے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر خواہش جو ہوتی ہے ان کی، وہ مطلب ایک بچہ ہے وہ شروع سے جو ہے وہ بڑا ایماندار ہے، بڑا نیک ہے، تو اس کی تربیت کے اوپر زیادہ یعنی ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر ایک ایسا گھر جس کے اندر کہ نماز پڑھنے کا تصور ہی نہیں ہے، صبح سے شام تک سارے جو ہے وہی موبائل لیے بیٹھے رہتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں یا ناچ گانے یہ وہ ساری، تو جو بچہ ہوگا وہ ذہنی طور پر اسی طرف جائے گا. اور انسان جو ہے اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ آسائش، آرام اور جو برائی ہے اس کی طرف جانا جو ہے نا وہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے. قرآن کے اندر جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اس کو
اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اس کو اس عذاب سے، جہنم کے عذاب سے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں کہ یہ خبردار، اس سے زیادہ کیا واضح ہوگا کہ اللہ نے سورہ یاسین کے اندر بالکل کھلا کہہ دیا کہ بھائی شیطان کی پرستش مت کریو، شیطان کی پرستش کرے گا تو جو ہے وہ نہیں ہماری، یعنی اگر ہے. اور عبادت سے مراد کیا ہے؟ عبادت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر آ کے جو ہے سرٹے کے لیے اور اٹھ کے چل دیں، بلکہ عبادت سے مراد یہ ہے کہ جو بھی حکم اس نے دیا ہے، چلنے کے لیے بھی، کھانے کے لیے بھی، پینے کے لیے بھی، سونے کے لیے بھی، معاشرتی طور پر بھی جو حکم دیا سارے پورے کرنا ہے، وہی عبادت ہے. یہی خالی عبادت نہیں. وہی بات ہے کہ وہ جو یہ سب باتیں ہیں یہ جبھی آئیں گی جب ہم قرآن پاک کو اصل میں بات یہ ہے کہ ہاں جب آپ کے دل کے اندر آخرت یقین پورا آ جائے گا نا کہ ہاں دوبارہ اٹھنا ہے اور ہمیں اب پیش کرنا ہے اپنے آپ کو، تو پھر جو ہے وہ آپ، مثال کے طور پر میں سرکاری ملازمت میں رہا 40 سال تک میں نے ملازمت کی. جب ہم شروع میں ملازمت میں آئے تھے تو آڈٹ والے جب آتے تھے نا تو اس کی وجہ سے لوگ ریکارڈ پورا کر کے رکھتے تھے، اور کوئی کام بھی کرنا ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ بھائی کاغذ کا پیڑ بھر کے رکھنا ہے تاکہ آڈٹ جو آئے گی کل تو پھر وہ جب آتے تھے تو وہ چیک کرتے تھے ہر چیز کو، اور جو بھی ریگولیٹی ہوتی تھی وہ فوراً نکال لیتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ کرپشن جو آہستہ آہستہ پھیلتے یہ ہو گیا کہ آڈٹ والے جب آتے ہیں نا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاں بھائی کیا حساب کتاب ہے، وہ جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ ان کو دے دیا جاتا ہے، کھانا پینا یہ وہ خوب سیر و تفریح کرائی، پھر اس نے جو ہے رجسٹر کھولا اور یہاں پر لکھ دیا آل رائٹ، تو دستخط کر دیا. اس نے اس کو صفحے بھی نہیں دیکھے کہ اندر ہے کیا. تو اب جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ مجھے جو ہے وہ کوئی چیک نہیں کرے گا، چیک اینڈ بیلنس ختم ہو گیا، تو پھر اس کے بعد تو میں ننگا ناچوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے جب معاشرہ خراب ہوا ہے، جتنے بھی انبیاء اکرام آئے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے دین جو شروع ہوا ہے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اکرام آئے، اس میں ہوا یہی ہے کہ جب آخرت کے اوپر سے یقین ہٹ گیا تو پھر اس کے بعد معاملات خراب ہوتے چلے. اور ان کا آخرت کے اوپر یقین آپ نے دیکھا پورا 30واں سپارہ جو ہے آخرت کے اوپر ہی ہے. اور بار بار اللہ تعالیٰ نے جو یعنی قیامت کے معاملات جو ہے ان کو پیش کیا، ان کے مناظر کو پیش کیا کہ وہاں کیسا ہوگا. تو پورا سپارہ جو ہے وہ 30واں اسی کے اوپر ہے. وہ اس لیے، اور یہ مکی ہے، وہ اس لیے کہ پہلے ان کا یقین پکا کر دیا جائے. جب ان کا یقین پکا ہو جائے گا تو پھر ان کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ بھائی کل جو ہے نا بارش بہت تیز ہوگی اور اتنی تیز بارش ہوگی کہ کوئی بھی آدمی جو ہے نا وہ سڑک پر چلنے جیسا نہیں رہے گا، تو آپ جو ہے گھر کے اندر کچھ کھانے پینے کے لیے انتظام کر لینا. اب میں نے آپ سے اگر کہا اور آپ کو یقین ہے میری بات پر تو آپ نے کچھ نہ کچھ انتظام کر لیا ہوگا. اگر آپ نے گھر میں انتظام نہیں کیا تو اس کا مقصد یہ کہ میری بات پہ یقین نہیں تھا آپ کو. اب یہی تو سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو ان کے درمیان میں اختلافات ہیں ابھی تو بہت سارے کہ بھائی آئے گی یا نہیں آئے گی، اور آئے گی تو کیا ہوگا، اور بابا ہمیں بچا لیں گے یا ہمارا یہ جو ہے ہم نے 11ویں جو کی ہے وہ ہمیں بچا لیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ تو ہے، لیکن جب قیامت ہو جائے گی، جب سامنے آ جائے گی تو پھر اس کے بعد کوئی انکار نہیں کرے گا. ہاں اب میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی کل صبح 7:30 بجے سورج نکلے گا، آپ کہو نہیں یار نہیں نکلے گا، لیکن جب سورج نکل جائے گا تو پھر کسی کے مجال نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہے. اگر کسی کو آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اگر کسی کو اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے تو وہ قرآن پڑھے، اور قرآن پڑھ کے اس کے اوپر یعنی اس کا حق ادا کرنا. قرآن پڑھنا، اس کو سمجھنا، اور پھر اس کے بعد اس پر تدبر کرنا، جس کے لیے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بڑے اچھے الفاظ کے اندر، ایک تو سرسری الفاظ کے اندر سورہ یعنی اس میں فرمایا ہے سورہ نساء کے اندر کہ یہ لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، اور پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ فرمایا کہ یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ قفل پڑے. یعنی یہ ایک ایسی ہے کہ جو جھنجھلاہٹ کے کہتے ہیں نا کہ اندھا ہے کیا تجھے دکھتا نہیں ہے یہاں پر، حالانکہ آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کی آنکھیں وہ چلتا پھرتا آیا، آپ اس سے کہو کہ اندھا ہے کیا، دکھتا نہیں ہے کیا. تو اسی انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کو انسان کو تدبر. اب ہمارے علماء جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کو تو پڑھو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے، ہم سے پڑھو. ہم سے پڑھو کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے فرقے کے اندر آ جاؤ. ایک فرقے کا آدمی دوسرے فرقے کے اندر، اگر آپ نے یعنی اس میں سے 25 سپارے ایک فرقے کے کسی بھی فرقے کے ساتھ جو ہے نا بیٹھ کے آپ نے حفظ کر لیے،
اور پھر اس کے بعد 5 سپارے بچے ہیں، آپ دوسرے فرقے کے اندر جاؤ گے کہ جی میں نے 25 سپارے حافظ کر لیے اور وہ کہے گا میں پھر دوبارہ سے پڑھاؤں گا، الف لام میم سے پڑھاؤں گا۔ اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے معزول جو کیا تھا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر 72 فرقے بن گئے، ان میں مسلمان کوئی نہیں رہا، اس میں 72 فرقے تھے بنی اسرائیل کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور پھر واضح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ تم تمام وہ کام کرو گے جو انہوں نے کیے، ان کے نقش قدم پہ چلو گے تم، تو ہم کر رہے ہیں نا، ہمارے یہاں فرقے بن گئے۔ اور اس قرآن کے اندر میں نے بے شمار آیات وہ دیکھی ہیں کہ جو اس وقت ان کے لیے نازل ہوئی تھی، آج ہمارے لیے ہمارے اوپر پوری اتر رہی۔ قرآن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال کے اندر کہ یہ لوگ، سورہ بدر جو ہے، جنگ بدر جو ہے اس کے اندر جب جنگ ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے اتنا ڈرتے ہیں، اہل کتاب تھے نا دوسری طرف بھی، تو یعنی جو مکہ اس میں تھے، سورہ حشر کے اندر جو تذکرہ ہے تو ان کے لیے یعنی یہودی تھے جن کو نکالا تھا مدینہ سے، تو ان کے لیے جو ہے وہ یہ آتا تھا کہ یہ مجھ سے اتنا نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جتنے تم سے ڈرتے ہیں۔ اہل کتاب ہے نا، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا تم سے ڈرتے ہیں، مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے فرما رہا۔ آج یہ صورت بالکل مسلمانوں کے اوپر فٹ ہے کہ مسلمان یہودیوں سے اتنا ڈرتے ہیں، کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں فرانس ناراض ہو جائے، ہاں تو کسی مسلمان کی آواز نہیں نکل رہی ہے، حالانکہ اسلامی اسٹیٹ ہے وہ، لیکن کسی مسلمان کی آواز نہیں نکل رہی ہے، اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں بہت، جو اس وقت ان کے لیے آئی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ آج یہی فرمائے گا نا کہ یہ مسلمان میرے سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا یہودیوں سے ڈرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قرآن سے بہت دور کر دیا لوگوں کو اس قرآن کی طرف آنے نہیں دیتے، اور جب تک یہ قرآن عام نہیں ہوگا، یہ موبائل کیسے عام ہو گیا، برائی تو کیسی جلدی عام ہو جاتی ہے۔ آج بچہ جو ہے نا موبائل کا کوئی سا سائٹ ایسا نہیں ہے اچھا اور برا جو بچے نہیں نکال لیتے، اچھا بھی نکال لیتے ہیں اور برے سے برا بدترین جو ہے سائٹ وہ بھی نکال لیتے ہیں۔ کتنا عرصہ ہوا بھائی اس کو، موبائل کو آئے ہوئے 20 سال ہوئے ہوں گے، یہ قرآن تو 1400 سال سے ہے، تو اس کی تو تعلیم کبھی بھی مسلمانوں نے اپنے بچوں کو ایسی نہیں دی کہ کون سی صورت ہے جس کے اندر یہ فرمایا گیا، ہر ایک کو پتہ ہو نا بچے کو کہ کون سی صورت کے اندر اللہ نے یہ حکم دیا، کون سی صورت میں اللہ نے اس کام کے لیے منع کیا۔ کسی بچے کو کیا، کسی بڑے کو ہی نہیں پتہ، اس کو تو اس بات پہ لگا دیا کہ تجھے 10 نیکیاں ملیں گی تو پڑھتا رہے، بس سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، نہ اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، بس 10 نیکیاں کمائے جا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو 3 حق اس کے، پہلا حق اس کو کہ پڑھنا ہے، دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کو سمجھنا بھی ہے کہ کہتا چاہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اور اس مطالبے کو پورا کرنا، یہ قرآن کا حق ادا کر دیا ہم نے۔ اور آخرت کے اندر یہ شہادت، اس کی شہادت کمپلسری ہے، جیسے امتحان کے اندر کمپلسری ہوتا ہے نا سوال، کہ اگر وہ سوال نہیں کیا تو باقی تم سے سارے سوال کیے لیکن پاس نہیں ہوگا، وہ سوال نہیں کیا۔ اور جس کی، اور اللہ کے رسول جو ہے ان کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر فرمایا کہ یہ قرآن تیرے خلاف یا تیرے حق شہادت ہوگی، اور جس کے خلاف اس نے شہادت دے دی، اب اللہ یعنی قرآن خود کہے گا نا بھائی اس نے کبھی مجھے کھول کے ہی نہیں دیکھا، اس نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، بالکل انسانوں کی طرح آئے گا، انسانوں کی طرح آ کے آپ کی جو ہے وہ، اور جس نے اس کے اوپر تدبر کیا ہوگا، جس نے محنت کی ہوگی، اب ہم اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہ قرآن ضرور کھڑا ہو کے کہے گا کہ ہاں اس نے کوشش تو کی تھی، اس نے کوشش کی، اور کافی حد تک جو ہے اس کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی بات، اس نے چھوٹی موٹے کام کیے آپ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کرنے کی کوشش کی، تو اس کو جو ہے وہ اس کے اندر شامل کیا جائے کہ جنہوں نے محنت کی ہے، جنہوں نے کوشش کی ہے۔ تو چلو بھائی اگر ہمیں فرسٹ ڈویژن نہیں ملتا تو پاسنگ مارکس ہی مل جائے نا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اگر کسی کو جنت کے اندر کوڑا رکھنے جتنی بھی جگہ مل گئی تو بڑا خوش نصیب ہے۔ تو اگر ہمیں جو ہے نا ہاں جو دوزخ سے بچ گیا، اللہ کی نام یعنی غضب سے بچ گیا، تو وہ انا للہ و انا الیہ، اس کا تصور نہیں کر سکتا انسان۔ اور وہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں، ہمیں جتنا بتایا گیا نہ ہم نے سنا۔ انسان کے دماغ کے اندر جاتی ہے نا، جب انسان کے دل میں جاتی ہے تو یہ قرآن جو ہے نا یہ ایک دوائی ہے،
یہ ایک نسخہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرو، اپنی طرف سے نہیں. قرآن پڑھو، اس کو سمجھاؤ کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے. تو آپ یہ دیکھو کہ یار جب اللہ کا رسول جو ہے اس کو پابند کر دیا گیا ہے کہ آپ، اور اللہ کے رسول کو بھیجا گائے کے لیے تھا. بار بار اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے کہ آپ کا کام کیا ہے، آپ ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچا دو. کس کو ہدایت دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے اس کے لیے آپ پریشان مت ہو، نہ آپ سے اس کا سوال کیا جائے گا. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ حق ادا کر دو پہنچانے کا. تو حق ادا کرنا یہ کون کہتا ہے کہ بھئی قرآن کی طرف آؤ؟ کوئی بھی نہیں کہتا. وہ کہتا ہے نہیں بھئی قرآن کی پڑھو مت، گمراہ ہو جاؤ گے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شروع میں ابتدا میں کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن جو ہے وہ اچھا. اب جہاں تک گمراہ ہونے کی بات ہے تو جتنے بھی فرقے بنے ہیں آج تک یا آئندہ جو بنیں گے، اس کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے فرقہ بنانے والا کہ جس نے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا ہو. کسی مدرسے سے پڑھا ہوگا، سند یافتہ ہوگا، وہی فرقہ بنائے گا. تو گمراہ تو وہ ہو رہا ہے جو مدرسے سے پڑھ رہا ہے. بھائی ہم تو گمراہ نہیں ہو رہے ہیں. جو قرآن پڑھ رہا ہے، جس نے قرآن کو اس نظریے سے پڑھا کہ میں ہدایت حاصل کروں گا، وہ تو کسی قیمت میں نہیں. اور پھر اللہ کے سامنے آپ تمام باتوں کو چھوڑ دو. آپ کو اللہ کے سامنے جب آخرت کے اندر ایسے پیش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی اور آپ ہوں گے، بیچ میں کچھ نہیں ہوگا. اور وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ سوال کیا کہ تجھے میں نے 60 سال کی زندگی دی، 70 سال کی زندگی دی، تجھے پیدا ہونے سے لے کے اور اس قدر نعمتیں دی، تجھے صحت دی، بیوی بچے فلانا ڈھماکا، کھانا پینا، کوئی چیز کی کمی نہیں رہی. تو نے ہماری یہ اس کتاب کی طرف کتنی توجہ دی. تو اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ پھر اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں گے کہ بھائی فلانے مولوی نے تو ہمیں یہ راستہ بتایا تھا کہ تو 11ویں کر دیو، سال بھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے، تو جنت میں چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، اس وقت کیا یہ کتاب نہیں تھی کیا؟ یہ کتاب ہدایت کے لیے نہیں تھی کیا؟ اور جیسا آپ نے سورہ ضحیٰ کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان اپنا جتایا کہ آپ راہ حق کی تلاش میں تھے، ہم نے آپ کو راہ حق دکھائی. بالکل کہا نا اس میں. تو راہ حق دکھائی کس طریقے سے دکھائی؟ یہ قرآن نازل کر کے دکھائی نا. آپ کے پاس جب قرآن آیا تو پھر آپ کو تسلی ہو گئی کہ ہاں اب اللہ کے احکامات کی میں پابندی کر رہا ہوں. تو آج بھی اگر آپ کو راہ حق کی تلاش ہے تو یہی قرآن دے گا. یہی قرآن جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ حق دکھائی تھی، یہی قرآن آپ کو ہدایت دے گا اگر آپ ہدایت کی تلاش میں نکلیں. اور اگر آپ اپنی منمانی کرنے کے لیے نکلیں، آپ جو ہے اپنے فرقے کی بات کرنے کے لیے نکلیں، تو پھر کچھ بھی کرتے پھر دنیا کے اندر، اس سے کوئی واسطہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن کو پڑھنے، اس پر سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے آخرت کے اندر جو ہے وہ سفارش بنا دے، بلکہ حجت بنا دے ہمارے لیے مغفرت کے لیے. جیسا کہ آخری کے اندر دعا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، رب السماوات و رب الارض رب العالمین، وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، هو الملک رب السماوات و رب الارض و رب العالمین، وله النور فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہم آنس وعشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. چلو بھائی ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ